بلیٹن میں خوش آمدید۔ اور آپ کو بتائیں کہ پنجاب اور خیبر پختونخوا میں گیس مہنگی ہوگی یا نہیں۔ اوگرا لاہور میں سوئی ناردن کی جانب سے ٹیرف میں اضافے کی درخواست پر سماعت اس وقت جاری ہے۔ SNGC نے نرخ میں مزید 155% اضافے کی درخواست کی ہے اور لاہور چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری اور ایپٹما نے گیس ٹیرف میں مزید اضافے کو ظلم قرار دیتے ہوئے اس کی شدید مخالفت کی ہے۔ اور اس وقت چیئرمین اوگرا میڈیا سے بات کر رہے ہیں۔ دیکھیں، پہلی بات تو میں اس کی وضاحت کرنا چاہوں گا کہ اوگرا از این انٹائرلی انڈیپینڈنٹ اتھارٹی۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی بھی ادارہ چاہے وہ ملکی ہو یا کوئی بین الاقوامی ہو وہ ہمیں انفلوئنس کرے کہ جی آپ جو ڈیٹرمنیشن ہے اس کے اندر نمبرز کو چینج کریں۔ تو میں یہ بات انتہائی ذمہ داری کے ساتھ اس فورم پہ کہہ رہا ہوں کہ اوگرا کا جو ڈیسیشن ہوتا ہے وہ میرٹ پر ہوتا ہے۔ So there should not be any ambiguity around this point. Now, having said that, آپ نے جو یہ بات کی، دیکھیں ہمارے پاس جب ایک پٹیشن آتی ہے تو اوگرا کیا کرتی ہے؟ اوگرا یہ دیکھتی ہے کہ جیسے SNGPL ہے یا SSGC ہے، اس کو اپنا یہ کاروبار چلانے کے لیے اس کے جتنے بھی کاسٹ سینٹرز ہیں ان میں کتنی مد میں کتنی رقم درکار ہے، چاہے وہ کیپٹل ایکسپینڈیچر ہے چاہے وہ اوپیکس ہے۔ اس میں اوگرا یہ نہیں کرتی کہ اس کے اندر کوئی ایڈیشن کرے یا کوئی سبٹریکشن کرے۔ ہاں، ہمارے ہاں چیلنج تب آتا ہے کہ جب اوگرا کی جو بھی ریکمینڈڈ سیل پرائس ہوتی ہے یا پرسکرائب پرائس ہوتی ہے اس کی امپلیمنٹیشن آن ٹائم نہیں ہو پاتی، جس کی وجہ سے پھر سرکولر ڈیٹ جو ہے وہ کھڑا ہو جاتا ہے اور پھر جو ہماری سوئی کمپنیز ہیں ان کو چیلنجز آ جاتے ہیں۔ یہ جو آپ نے بات کی کہ جی گیس کی قیمتیں جو ہیں تمام اکراس دا بورڈ تو اتنی زیادہ نہیں بڑھی تھیں۔ اگر آپ کو یاد ہو تو پروٹیکٹڈ کسٹمر اور ان پروٹیکٹڈ کسٹمرز کی کیٹیگریز تھیں، تو اوگرا جو ہے وہ ایک پرسکرائب پرائس نکالتی ہے سوئی کمپنیز کی اور پھر اس کو وہ فیڈرل گورنمنٹ کے حوالے کرتی ہے۔ پھر فیڈرل گورنمنٹ جو ہے وہ اپنی پالیسی کے تحت جو کہ اس کی سوشیو اکنامک فیکٹرز کے اوپر ڈیپینڈ کرتی ہے، مختلف کسٹمر ٹائپس کے لیے مختلف ریٹ جو ہے وہ الاؤ کرتی ہے۔ جی 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 بولیں جی جی عوام کی چیزیں نکل گئی ہیں، اس سے یہ کمپنی تو شاید بچ جائے لیکن عوام بھی ڈیفالٹ کر جائیں گے اور انڈسٹری تو بالکل بند ہو جائے گی۔ آپ کو ان چیزوں کا اندازہ نہیں ہے، آپ کمرے میں بیٹھ کے اور یہ ایسی چیز کے والے یہ اپنا کام کرتے ہیں، ان کی کارکردگی کا عالم یہ ہے کہ GM تک اپروچ نہ ہو تو آپ کا گھر میں جو گیس بندش ہے وہ ٹھیک نہیں ہوتا۔ پانی آیا ہوا لگتا ہے کہ یہ عوام کے ہر گھر سے تیل نکلا وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ چیزیں پیسے ہوں گے یہ دے دیں گے۔ آپ جا کے کبھی دیکھیں غریب کسی محلے میں چلے جائے، غریب علاقے میں شاہراہ چلے جائے، گھر کا بل پوچھ رہے کتنا ہے، پہلے آتا تھا 200، اب آتا ہے 2500، 15,000 تک لوگوں کے آئے ہیں۔ ان کو کمپلین کرتے ہوئے لگا کہ اس کا کچھ نہیں ہو سکتا۔ کوئی ان کی کارکردگی کو بھی آپ جانچیں گے یا صرف عوام پہ یہ جو کہیں آپ ایز اٹ از تھوڑا بہت کمی کا 150 سے آپ 25% کمی کر دیں گے، 100% تو پھر بھی قیمت بڑھے گی۔ عوام کی قیمت کیا یہ عوام برداشت کر سکتی ہے؟ کیا سال میں 3 دفعہ قیمت بڑھ سکتی ہے؟ دیکھیں نہیں، دیکھیں اس میں تو دو رائے نہیں ہو سکتی کہ انفلیشن کا جو معاملہ ہے وہ یقیناً عام لوگوں کو اس سے امپیکٹ پڑ رہا ہے، اور اوگرا کا جو مینڈیٹ ہے اس میں یہ بھی بہت واضح طور پہ ہمیں کہا گیا ہے کہ ہمیں پبلک انٹرسٹ کو دیکھنا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جی نومبر میں اور فروری میں جو قیمت بڑھی اس سے پہلے 3 سال یا 4 سال کیوں نہیں بڑھی؟ تو وہ تو ایک میں سمجھتا ہوں کہ ہونا چاہیے تھا کہ اگر گریجولی یہ قیمتیں بڑھتی رہتی تو شاید وہ بات نہ کرتے آپ جو آپ کر رہے ہیں۔ لیکن ہم جس آرڈیننس کو فالو کرتے ہیں، جس لا آف لینڈ کو فالو کرتے ہیں، اس میں ہوتا یہی ہے کہ ہر فائنینشیل ایئر سے پہلے جو 2 سوئی کمپنیز ہیں وہ ہمیں بتاتی ہیں کہ یہ ہمارا تخمینہ ہے، اور ان کے تخمینے کی بنیاد کے اوپر ہم ریونیو ریکوائرمنٹ جو ہے وہ نکالتے ہیں۔ اور میں یہ بات